شفایت کے لیے، استدعاؤں کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تو وقت تو چاہتا ہے کہ ہمیں پاسٹر خالد کو موقع دیں کہ وہ کلام جو خدا نے آج ہماری زندگیوں کے لیے ان کو دیا ہے وہ ہم تک پہنچائیں۔ جی پاسٹر جی، اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اینڈ وی ویلکم یو۔ آپ اپنے اور خدا کا پاک کلام ہم تک پہنچائیے۔ گاڈ بلیس یو۔ بھائی صاحب آج آپ آگے تھے تو آپ کا تھا آج ٹائم۔ کوئی نہیں پاسٹر جی، میری آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں پھر کر لوں گا، نو پرابلم۔ اچھا چلیں، یسوع میں تمام بہنوں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو مسیح یسوع میں میرا سلام۔ سارے قیمتی موقع اسی طرح جو دنوں میں ایک میسج شروع کیا ہوا تھا، روزہ کا جو ہے مسیح تصور روزہ، یعنی اس کے بیچ میں ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ آگے روزے آنے والے ہیں تو ہمیں اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری ہونی چاہیے، اور بہت سے ہمارے جو ہیں اپنا غیر مسیحی جو ہیں وہ اکثر سوال کرتے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے روزے کی جو تھیم ہے وہ پتہ چل سکے سب کو۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ خود کو فروتن بنانا، یعنی خود کو فروتن بنانے کے لیے جو ہے روزہ کتنا ضروری ہے، یعنی کتنی اس کی اہمیت ہے۔ کتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے، بہت مشکل ہے۔ میں لکھا ہے کہ فروتن بنو، اپنے آپ کو فروتن بناؤ، اور میرے عزیزو اسی طرح ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فروتن کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ روزہ بھی ایک اس کے بیچ میں ضرورت ہے کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو ہمارے دل جو ہیں فروتن بن جائے، خدا کے لیے کھل جائے، ہمارے ذہن دل کھل جائے اس کے لیے۔ اسی طرح پہلا جو میسج تھا اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے، ہم اس میں دیکھیں گے عزرا 8 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے یہاں پہ، تب میں نے آہوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ یعنی یہاں پہ عزرا 8 باب 21 باب اور 23 آیت تک ہے یہاں پہ لکھا کہ یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم اس نے منادی کرائی یہاں پہ اور کہا کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے۔ آج ہمیں اسی لیے میرے عزیزو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنی سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے فروتن بنے میرے عزیزو، کیونکہ آج ضرورت ہے کہ ہم فروتنی ہمارے اندر آ جائے، دل کے فروتن بن جائے، فراخ دل بن جائے، اور اسی طرح میرے عزیزو وہ فروتن ہمیں بنانے کے لیے، اور یہاں پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری راہ سیدھی طلب کرنے کو فروتن بنے، یعنی سیدھی راہ جانے کے لیے راہیں تو بہت سی انسان کو نظر آتی ہیں، لیکن اس کی کچھ راہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہلاکت کی طرف جاتی ہیں، لیکن انسان کی نظر میں وہ سیدھی راہ معلوم ہوتی ہے، مگر اس کی راہ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج ضروری ہے اپنے آپ کو فروتن بنائے تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دے سکے۔ دوسرا یعنی تواریخ اس کی 21 باب کی یہاں پہ ہم تیسری آیت میں دیکھتے ہیں، ہاللویا، تھینک یو جیزس۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یوسفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزے کی منادی کرائی۔ یعنی یہاں پہ خوف زدہ ہو کے، ڈر کر،
اور یوسفت نے روزے کی منادی کروائی. اور اسی طرح میرے عزیزو آج خدا چاہتا ہے کہ ہم فروتن بن جائیں, ہم خدا کے جلال کے لیے آگے بڑھیں, خود کو تبدیل کریں, خود کو الہی طریقے میں ڈھالے. میرے عزیزو روزے سے خدا کو تبدیل نہیں, روزے سے خدا تبدیل نہیں ہوگا. کہ کچھ لوگ شاید سمجھیں کہ آج ہم روزہ رکھ لیں گے تو شاید خدا تبدیل ہو جائے گا. نہیں میرے عزیزو, خدا تبدیل نہیں ہوگا. خود کو تبدیل کرنے کے لیے الہی طریقہ ہے یہ. اور میرے عزیزو ہم خدا تبدیل نہیں ہوگا بلکہ آپ تبدیل ہوں گے. اور اسی طرح وہ لا تبدیل خدا ہے. خدا تبدیل ہونے والا نہیں ہے, وہ لا تبدیل خدا ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم خدا کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. ہم کئی بار خدا کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم کئی بار خدا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میرے عزیزو خدا نہیں بدلا جا سکتا, بلکہ ہمیں آج اس بات کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اس کے جلال میں بڑھتے جائیں, اس کی قدرت میں بڑھتے جائیں, اس کے نام کو جلال دیتے جائیں, تاکہ ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال بڑھتا جائے اور ہم فروتن دل کے فروتن ہوتے جائیں تاکہ اس کے نام کو جلال دے سکیں. اسی طرح یعقوب اس کا 4 باب اس کی 10 آیت میں ہم دیکھتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں, خداوند کے سامنے فروتنی کرو, وہ تمہیں سر بلند کرے گا. یعنی اپنے آپ کو ہم نے خدا کے سامنے کیا کرنا ہے, فروتن کرنا ہے, تاکہ وہ ہمیں سر بلندی بخشے گا, تاکہ وہ ہمیں ہمارے سر کو بلند کرے گا, تاکہ وہ ہمیں برکت پہ برکت دے گا. لیکن پہلے وہ شرط اس کی یہ ہے کہ ہم پہلے بدلیں, ہم پہلے فروتن ہو جائیں, ہم اس کے لیے اپنے آپ کو فروتنی کا قائم کریں. اور اسی طرح اپنا پہلا پطرس 5 آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ اپنے آپ کو فروتن بناؤ, فروتنی اختیار کرو, تو آپ کو وقت پہ سر بلند کرے گا. آج ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا. اور اسی طرح باطنیت کو زوراور بناتا ہے. یعنی روزہ کے ساتھ جب ایماندار دعا کرتے ہیں تو دعا میں بڑھتے جاتے ہیں, اور ان کا دھیان جو ہے خدا کی طرف لگتا جاتا ہے, ان کی سوچیں بدلتی جاتی ہیں, تو یہ ان کی باطنی ترقی کا باعث بنتا ہے روزہ. اور اسی طرح میرے عزیزو جس طرح کے اپنا دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 16 میں لکھا ہے, روزہ رکھنے سے انسان باطنی طور سے مضبوط ہوتا ہے, یعنی مضبوطی اس کو مل جاتی ہے, یعنی اس کا بدن مضبوط ہو جاتا ہے. اور میرے عزیزو کئی بار کچھ لوگ باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بہت نرم ہوتے ہیں, اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں. لیکن جو بندہ باہر سے آپ کو سخت نظر آتا ہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری باطنی مضبوطی چاہیے. خدا ہمیں باطن کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح افسیوں 3 باب کی 16 میں کہتے ہیں, روح کے وسیلے سے طاقت بخشتا ہے, ہمیں روحانی طاقت بخشتا ہے, ہماری روح کو طاقت بخشتا ہے وہ. اور تھسالونیکیوں میں پہلا تموتھیوس 4 باب کی 7 میں لکھا ہے, روزہ دینداری کی ریاضت ہے. یعنی ہمیں دینداری کی ریاضت کرواتا ہے, ہمیں دینداری کی ریاضت ہونی چاہیے ہماری زندگی میں, تاکہ میرے عزیزو خدا کا جلال ہمارے لیے بڑھتا جائے, اور تاکہ ہم آج جو ہمیں خدا نے کام دیا ہے اس کو دل جمی سے کرتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں, تاکہ اس کے نام کو جلال ملتا جائے. اسی طرح میرے عزیزو ہمیں آج اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا ہے, دیکھنا ہے, اور ضروری ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اس کے ساتھ ہمارا باطن بھی مضبوط ہو, ہمارا دل مضبوط ہو, سوچیں مضبوط ہوں. کئی بار ہماری سوچیں کمزور ہوتی ہیں, ہم سوچتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ ہماری باطنی جو ہے, باطن میں زور وہ چاہتا ہے
اسی طرح دانیل 9 باب کی پہلی آیت میں یہاں پہ لکھا ہے دارا بن اکثرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں اور ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی کی پر نازل ہوا تھا۔ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزر گئے اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اس کا طالب ہوا اور میں نے خداوند اپنے خدا کی خداوند سے دعا کی اور اقرار کیا کہ یعنی یہاں پہ دانیل جو تھا خداوند کی مرضی کو جانچ رہا تھا۔ یعنی جب ہم کئی بار اپنے کسی کام کر رہے ہوتے ہیں خدا کے، اس کو جاننے کے لیے، آگے کے مستقبل کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے میرے عزیزو، تاکہ ہم خدا کا اس کو مفید سمجھ سکے، اس کو روزے کے مفید جو عمل ہے اس کو جاری رکھ سکے۔ ہمیں دنیا میں مادی اور جسم کی ضرورتوں کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، خدا کے ساتھ حقیقی رفاقت کے لیے اور میرے عزیزو بالکل وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ روزہ میں بیٹھ سکیں اور خدا سے دعا کر سکے۔ اسی طرح نہیں تھا دانیل وزیر، ٹائم نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے روزہ رکھا اور خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے دیکھتا رہا کہ ہمارے اسیری کی مدت کب تک ہوگی، یہاں پہ کب تک ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہر ایماندار کو وہ جہاں بھی ہے، چاہے وہ ملک میں ہے چاہے ملک سے باہر ہے، جہاں پہ بھی سپر ایمان رکھتے ہیں، انہیں آج ہر ایک کو اپنی خودی سے انکار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ابلیس سے جنگ کر سکے، تاکہ شیطان سے جنگ کر سکے اور خدا کے طالب ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو اسی طرح مل کر جو خدا کا کام ہے، یعنی خدا آپ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ جب آپ اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جنگ کے لیے، روحانی جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ابلیس کا جو کرندے ہیں ان کے خلاف ہمیں زور سے لڑنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، بڑھنے کی ضرورت ہے، اور مسیح کی فتح ہمیں مل جائے گی، عنقریب فتح ملے گی۔ اور میرے عزیزو اسی طرح متی 9 باب اس کی 29 آیت میں، اور مرکز 9 باب 29 آیت اور متی 17:21 میں لکھا ہے کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلتی، یعنی اس نے کہا کہ تیرے شاگرد وہاں پہ نہیں نکلی ان سے، یسوع مسیح نے، ہم پڑھ لیتے ہیں، والے کو دیکھ لیتے ہیں، متی 17 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، اس کی 21 آیت میں لکھا ہے یہاں پہ خدا کے کلام میں، ہاللویہ، لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ یعنی یہاں پہ جو وہ بدرو تھی، وہ یہ قسم تھی، یعنی بدروؤں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، بدروؤں کی بھی قسمیں ہیں، کچھ بدرو میں ڈانٹیں یا دعا کریں نکل جاتی ہیں، لیکن کچھ بدرو میں جو ڈھیٹ ہے۔ اور میرے عزیزو اور چاہیے وہ یہی ہے کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائے، جیسے یسایہ 58:6 میں لکھا ہے، ظلم کی زنجیریں ٹوٹنی چاہیے۔ جو ظلم
نظر آتے ہیں, ہم ان کے لیے پروٹیسٹ جب کرتے ہیں تو وہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں اور ہر ایک جوا ٹوٹ جائے, کھل جائے, اور میرے عزیزو ہم قیدیوں کو رہائی کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ جو یہ قسم ہے دعا اور روزے سے نکلتی ہے, یہ قید جو ہے, یہ جوا, اس کے اوپر جو ابلیسی جوا ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں, اور مظلوموں کو آزادی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح میرے عزیزو مسیحی روزہ جو ہے, اصل مسیحی روزہ, اس کا متی 6 باب اس کی 16-18 میں ہمیں یسوع مسیح کہتا ہے, اس نے کوئی نیا حکم نہیں دے رہا, یسوع مسیح کوئی نئی بات نہیں ہمیں بتا رہا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ یعنی اس نے ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی. یسوع مسیح نے کہا کہ جب بھی, یعنی ہم سال میں کب بھی کتنے اور روزے رکھ سکتے ہیں, ہمیں وہاں پہ کوئی ہمیں زبردستی یسوع مسیح نہیں کہہ رہا, اور کئی باتیں واضح ہو جاتی ہیں روزہ کب رکھنا چاہیے. یعنی اس آیت میں یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے اپنے پیروکاروں کو خاص پابندی عائد نہیں کی, اس نے وہ کسی خاص وقت یا مہینے میں نہیں کہہ رہا. بلکہ روزہ رکھو اس جملے سے وقت کا تعین کرنا, اس نے ایک وقت رکھنا ہے کہ کب کھولنا ہے, اور وہ خداوند کا روح اسے ہدایت دے. یعنی آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کے جس نیڈز کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ کب تک پوری ہو سکتی ہے, پاکرو سے پوچھیں, اور پاکرو جو آپ کی ہدایت کرے گا. ہمیں پاکرو کی ہدایت سے روزہ رکھنا ہے. چنانچہ اس ہدایت خداوندی کے تحت کچھ کلیسیاؤں نے یسوع مسیح کی عید قیامت سے قبل 40 روزے تجویز کیے گئے ہیں. یعنی جب وہ کلیسیا اکٹھی ہوئی, کونسل بیٹھی, اور وہاں پہ بھی بزرگوں نے جو دن مقرر کیا کہ عید قیامت سے پہلے 40 دن روزے رکھے جائیں, تجویز کیا. ان کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عید قیامت مسیح پر ایک نئی بشریت اور نئی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ایماندار روزہ اور دعا میں وقت گزارے. یعنی مسیح کی اس آمد, یہ مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے یہ ان کا ایک مقصد تھا کہ لوگ اپنے آپ کو روحانی طور پہ مضبوط ہو سکے اور خدا کی اس دکھ میں شامل ہو سکے. تاہم کچھ کلیسیاں جو ہیں اس فیصلے پر متفق ہیں اور کچھ کلیسیاں اس کی پابندی نہیں کرتی. لیکن اسی طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے, یعنی وہ غلط روزہ ہے, نہیں, بلکہ کیونکہ روزہ رکھنے کے بارے میں خداوند نے اپنے ایمانداروں لوگوں پر مجبوری نہیں کی, یعنی مجبوری ان پر نہیں ڈالا کہ مجبور کر کے پابندی عائد نہیں کی یسوع مسیح نے ہمارے پہ. اس نے کہا جب بھی تم روزہ رکھو. اور میرے عزیزو اسی طرح اگر کوئی خوشی سے اس فیصلے کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث برکت ہوگا. یعنی جو بھی کچھ برکت یہ روزہ ہو سکتا ہے جو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بجائے مناسب ہے کہ انتخاب کرنا, تو اس میں بھی قباحت, یعنی اس بات کی قباحت نہیں ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو کیونکہ کلام مقدس مرقوم ہے, کلام میں لکھا ہے غلطیوں 4 باب اس کی 9 آیت میں, ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف تم پھر کیوں رجوع ہوتے ہو, مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ نہ جائے. اسی طرح میرے عزیزو ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں غلطیوں 5 باب, مائک بند کر لیں جس کا مائک کھلا ہے کیونکہ بیچ میں آواز آ رہی. ہاللویا. غلطیوں 5 باب ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں, اس کی پہلی آیت لکھا ہے خدا کے کلام میں,
آزاد رہنے کے لیے، یعنی ہمیں آزاد رہنے کے لیے بھی روزہ مددگار ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو۔ یعنی ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، ہم پر کوئی زبردستی اس نے روزے زبردستی نہیں ڈال دیے، یا ہمیں زبردستی نہیں کہا کہ روزے رکھو۔ اسی طرح میرے عزیزو آزادی بخشی ہے اس نے ہمیں آزادی دی ہے، یوں کہ مسیح تعلیم کے مطابق روزہ فرضی نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہم پر روزے فرضی نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے، اختیار ہے، ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم جب مرضی رکھیں۔ روزے سے بھی ہم مسیح کی اور خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، ضروری ہے ہمیں، یعنی آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ اگر ایک شخص جو روزے میں ہے تو اسے برکت ملے گی اور دوسرے کو برکت نہیں ملے گی، یہ بھی نہ ذہن میں رکھے کوئی کہ شاید جو میں نے روزہ رکھا ہے تو مجھے برکت ملے گی، دوسری قوم کو برکت نہیں ملے گی، اور اس کا دوسرے ساتھی جو روزہ نہیں رکھتے وہ گناہ یا عذاب میں جائیں گے۔ نہیں، یہ بھی سوچ نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ دوسرا اگر روزہ نہیں بھی رکھ رہا تو وہ کسی گناہ میں یا عذاب میں نہیں پڑے گا۔ اصول یہ ہے، اصول کے تحت، کہ جس کسی دوسرے کے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے پر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی کو۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے، زبردستی نہیں کہہ اوے تو نے روزہ ہی نہیں رکھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو، ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ ہاں، حالات اور ضرورت کے مطابق ہم کلیسیا کو، اب جب کبھی کوئی حالات یا مجبوری ہو یا حالات خراب ہوں، یا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ ملک کی حالات خراب ہیں یا ملک میں کوئی پرابلم ہے، ہم اس کے تحت ہم یہ بات اجتماعی طور پہ کلیسیاؤں کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مل کے ہم اس بات کے لیے روزہ رکھیں، ان پر اپیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح، اور میرے عزیزو، روزے کا احترام، آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ روزے کا بھی احترام لوگ بہت کہتے ہیں نا۔ مسیح روزے کے مطابق روزے کا احترام دوسرے مذاہب سے بالکل مختلف ہے، برعکس ہے۔ دوسرے مذاہب میں روزے کا احترام کیا کے لیے دوسروں کو مجبور کیا۔ ہمارے جو مسیح روزے ہیں اس میں ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، لیکن دوسرے مذاہب جو ہیں وہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں۔ دوسرے مذاہب لوگوں کو مجبور کرتے، احترام کرو، دوسروں کو مجبور کرتے ہیں، کیا جاتا ہے کہ روزہ دار کے سامنے کچھ نہ کھایا جائے، روزے دار کے سامنے کچھ نہ کھایا جائے، اس کے سامنے شور نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ واجب ہے کہ وہ اس طرح کے پہلی بات ہے اس کے روزے کا کسی دوسرے کو علم نہ ہو، یعنی جو مسیح جو تھیم ہے یا مسیح جو تعلیم ہے اس کے مطابق جو روزہ رکھتا ہے دوسرے بندے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح کئی بار اس کی طبیعت میں حلیمی ہونی چاہیے، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں حلیمی ہو، شفقت ہو، محبت کی خوشبو نظر آئے، اور بات بات پر دوسروں کو کاٹنے یا دوڑنے، اس پر ان کو دوسروں کو مار کھانے کی یا لڑنے کی، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرے یا ان کو کاٹے نہ ہر وقت۔ کئی بار کئی روزے رکھ کے تو بہت شور ڈالتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہ کریں، غفلت نہ برتیں۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی ڈاکٹر نے روزہ رکھا ہے تو وہ مریضوں کو ہی نہ دیکھے، یا کسی کمرے میں جا کے منہ پسار کے لیٹ جائے یا بیٹھ جائے کہ جی میرا آج روزہ ہے، جی میرے پاس ٹائم نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، یا نوکری سے ہم چلے جائیں یا چھٹی کر جائیں، نہیں جی آج میں روزہ رکھا ہے، جی مجھے چھٹی دے دو۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزو۔ اس کے قول فعل سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جس کا ایک کام الہی کی خلاف ورزی ہو، یعنی چوری، یعنی روزہ رکھ کے چوری، جھوٹ، غیبت، دھوکہ بازی، یعنی حسد، یعنی زیادہ
ذخیر اندوزی کی خواہش یا لالچ، نفرت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اگر کسی نے روزہ رکھا ہے۔ مسیح روزے کا یہ مفہوم ہے کہ نہ لالچ ہو، نہ چوری ہو، نہ دھوکہ دہی ہو، نہ حسد ہو، نہ خون ریز، نہ ذخیر اندوزی ہو، اور بری خواہشیں انسان کے اندر جنم نہ لیں، بلکہ وہ پاک آسائش کے ساتھ روزہ رکھے۔ یاد رکھیں کہ مسیح روزہ کھانے پینے سے پرہیز نہیں، یعنی کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا، یعنی کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ خدا کے حکم عدولی کرنے سے، خدا کے حکم عدولی کی جائے یا ٹوٹ جائے پھر ٹوٹتا ہے روزہ، یعنی خدا کی حکم عدولی سے، جب ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ اسی لیے نمبر 6 پہ، اس روزے کی وجہ سے دوسروں کی جذبات مجرور نہ ہوں، یعنی اس نے تو روزہ رکھا ہے لیکن دوسرے کو خواہ مخواہ اپنے سامنے کھانے پینے سے منع نہ کریں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا روزہ، جی آپ نہ میرے سامنے کھائیں۔ مسیح روزے میں ایسے نہیں ہے۔ تو اسی طرح 7ویں بات ہے کہ یاد ہونا چاہیے کہ اس نے یہ روزہ خدا کے لیے رکھا ہے، نہ کہ کسی انسان کے لیے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ کسی انسان کے لیے نہیں رکھتے، یا انسان کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتے، بلکہ خدا کے لیے رکھتے ہیں۔ دعا میں گزرنا چاہیے، ہمارا وقت اس میں گزرے تاکہ ہم اس میں بڑھتے جائیں، قائم ہوتے جائیں۔ اسی طرح اگلی مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ کیا روزوں میں شادی بیاہ کرنا یا گوشت کھانا جائز ہے۔ اس کے بارے میں اگلی مرتبہ ہم دیکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین آمین، ہاللویہ۔ آمین۔ بس جی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ روزے کے تعلق سے آپ نے جو کچھ بھی خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم تک پہنچایا، سکھایا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ بے شک روزہ جو ہے وہ آپ کی سوچوں کا، خیالوں کا ہے، کیونکہ مسیحی روزہ صرف بدنی روزہ ہی نہیں ہے، گو کہ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ ہم کھاتے پیتے رہے اور کہ جی ہمارا روزہ ہے۔ بدنی روزہ نہیں ہے، لیکن یہ روح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ بے شک یہ ایسے ہی ہے کہ آپ، تاکہ آپ کا روحانی تعلق خدا کے ساتھ استوار ہو۔ اور روزہ تو ہے ہی، روزے کا مفہوم یہ ہے کہ دکھ میں وقت گزارنا، رونے کی حالت میں وقت گزارنا، غم کی حالت میں وقت گزارنا۔ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سمجھایا، بتایا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اسی طرح اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرتا رہے۔ میری درخواست ہے فلاویہ سے کہ وہ پاسٹر خالد کے لیے اور آج کے اس کلام کے لیے جنہوں نے روزے کی وساطت سے ہم تک پہنچایا، میں شکر گزاری کی دعا میں ان کی خدمت کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، اور خاص کر آج کے اس کلام کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔